نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے، یہ بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور ان کا حق نہ رکھا، ہمارے 4 صوبوں میں سرحد پنجاب، بلوچستان، سندھ میں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی دستور نہیں ہے، نہ کوئی دیندار دیتا ہے، نہ کوئی بے دین دیتا ہے، نہ کوئی نمازی دیتا ہے، نہ کوئی حاجی دیتا ہے، سارا حصہ بیٹے لے لیتے۔ اور بہنوں کو صرف کیا دیا جاتا ہے؟ جو شادی پہ سامان دے دیا بس وہ دے دیا، باقی سارا بیٹوں کے لیے ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑی چوری ہے، بہت بڑا ڈاکہ ہے، یہ اللہ کا حق کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورے 2 رکوع وراثت کے لیے اتارے اور قرآن کو عورتوں کے حقوق سے بھرا، اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے یا اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے۔ یہ ظلم و ستم ہے، یہ جرم عظیم ہے، سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر وہ ان کا حق دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیر خبر لیتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔